بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا۔ اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جہاں سے وہ وضو کرتا اور پانی پیتا اور زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا۔ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اگلے ہی دن وہ تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات یعنی طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی میں عرض کیجیے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور تا دم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں ڈوب گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے۔ مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس واپس تشریف لائے اور اسے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بھی بتایا تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو بھی میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی یاد بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر واپس تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی پھر بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائے تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو سجدے میں گر پڑا اور اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ایسا ہی شاکر اور راضی با رضائے رب تعالیٰ بنا دے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔